جناب سید کرام حسین صاحب اور روح رواں دلوں کی کفیت وجد دوران صوفی باصفا پیران پیر یادگار سلام بزرگ صوفی جناب پیر نواز جان صاحب مدظ اللہ العالی اور دیگر علماء و احباب وارثان منبر و محراب عقل و فکر و دانش محتشم و مؤدب محتشم سامعین حضرات، الحمدللہ آج کی اس محفل کے اندر کئی مرتبہ ایسی محفلوں میں بالخصوص پیر صاحب کی محفلوں میں کئی مرتبہ بندہ نجیز کو گفتگو کرنے کی سعادت میسر آ چکی ہے۔ آج پھر اسی سعادت کو باعث برکت سمجھتے ہوئے میں لب کشائی کروں گا۔ حضرات محترم، پہلی جو کفیت ایک وجد کے اندر پیران پیر اپنے فیض سے جاری کر رہے تھے اور آپ لوگوں کے سینوں کو جلا بخش رہے تھے، اور آپ کی ایسی طبیعت اور کفیت کو دیکھ کر حقیقت میں یہی لگتا تھا کہ بندہ گنبد خضرا کے سامنے کی ہریالیوں میں تڑپ تڑپ کے رو رہا ہو، اور وہ وقت یاد آتا ہے جس کو فرمایا کہ جسے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اور وہ گفتگو یاد آتی ہے جس کے سننے سے مصطفیٰ کی یاد آتے ہیں، اور ایسی تصویر کو دیکھنے سے میں خود بھی تڑپتا رہا۔ میری حقیقت میں 12 ربیع الاول کی شام، 12 ربیع الاول کی دن رات کو جو پیر نواز جان صاحب کی آستانے پر جو محفل سجی، اور میں یقیناً یہ صدق دل سے سید السادات پیر کرامت حسین صاحب کو دیکھا، اور میرے دل کی یہ طبیعت کہہ رہی تھی اگر اس چہرے کو دیکھ کر بھی بندہ ابھی بھی ایمان نہ لے کر آئے تو جیسا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایسی نورانی ہستی اور ایسی کیفیت، اور حقیقت میں دور سے شبنم کی طرح شباب نظر آتے ہیں، اور ایک سامنے منبر پر بیٹھے اور ہماری صدارت کرتے ہوئے واقعی اہل بیت کے چراغ نظر آتے ہیں۔ اگر ان جیسے چراغوں سے روشنی بندے کو نہ ملے اور بندہ ان چراغوں سے روشنی میسر نہ ہو سکے تو سمجھ لو بندے کی تقدیر میں نہیں بلکہ اس کے ذہن میں خدا ہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ پیر جو ہمیں ملتے ہیں یہ رہنمائی کی بات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، مبالغہ کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، نہ کسی کا مبالغہ آرائی کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اگر کسی باپ کے 5 بچے ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں ابھی لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے نامت سیفی نہ سیفیوں کے مجلس میں جاتا رہا، ابھی کئی مرتبہ پیروں کی محفل میں بیٹھنے کا یہ شرف حاصل ہوا ہے، پیروں کی محفل میں جانا یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ کسی کے 5 بچے ہو یا 3 بچے ہو یا 4 بھائی ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی بیٹی کو اپنے حکم کے مطابق چلا سکتا ہوں۔ وہ کوشش تو ضرور کرتا ہے، اس کی صلاح تو ضرور کرتا ہے، مگر اپنے ذہن کے مطابق اس کی صلاح نہیں کر سکتا۔ مگر آخرکار قلت و حسرت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ذہن اور ہوتا ہے، باپ کا ذہن اور ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، نہ تو ان پیروں کے صاحبزادے ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی رہنما رشتہ دار ہوتے ہیں، بلکہ رشتہ ایک رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ جب ان کی نظر فیض ان کے چہرے پر پڑتی ہے، رب محمد کی قسم ان کے دل کو جلا بخشی جاتی ہے۔
جو سیفی نہیں ہے جس میں اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ میری گفتگو کو غور سے سنیں، اور جو سیفی ہے وہ تو الحمدللہ پیر صاحب کی رہنمائی کے اندر میری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ حضرات محترم بزرگوں نے مکتوبات کے اندر مجدد الفسانی نے دیگر بزرگوں نے اس بات کو تحریر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے ہاں کلام کرتے۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام کے ایک امتی عرض کرتا ہے، اے نبی موسیٰ میں آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں سارا دن اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے 70 سال اس نوقدار پتھر پر سجدے کرتے ہو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو جاتا ہے، میری وہاں تک رسوائی نہیں ہے، میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں حضور اعلیٰ، اللہ سے یہ گزارش کرنا میری طرف سے اللہ وہ تیرا فلاں بندہ نے 70 سالہ جو عبادت کی ہے، 70 سالہ سجدہ کیا ہے، رکوع کیے ہیں، سجود کیے ہیں، قیام کیے ہیں، تہجدیں پڑھے ہیں، شراب تاش کے نوافل پڑھے ہیں، یا اللہ اس بندے کی عبادت کو تو نے قبول کیا ہے یا رد کیا ہے؟ حضرات گرامی حضرت موسیٰ چلے پہاڑی کوہ طور پر پہنچے، جا کر ذکر کرتے ہیں مولا فلاں بندے کا پیغام ہے، فلاں میری امتی کا پیغام ہے، اس کی عبادت تو نے قبول کی ہے، 70 سالہ یہ رد کی ہے۔ توجہ طلبات ہے حضرات گرامی، توجہ میری طرف فرمائے، عرض کرتا ہے یا اللہ کہ اس کی عبادت کو تو نے قبول کیا ہے یا رد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جا کر اسے کہہ دینا کہ تیری 70 سالہ کی عبادت میں نے اپنی بارگاہ سے رد کر دی ہے۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ جب واپسی آتے ہیں تو چہرہ متغیر ہوتا ہے، چہرے پر پریشانی ہوتی ہے کہ میرے امتی نے 70 سالہ عبادت کی تھی، اللہ نے اس کو رد کر دی ہے۔ بڑا پریشان ہوئے، بڑے متغیر ہوئے، سامنے امتی نے جب دیکھا تو چہرہ ثواب کی طرح چمک رہا تھا، شبرم کی طرح کھلا ہوا تھا۔ جب ہم حضرت موسیٰ کو آتے دیکھا تو کہنے لگا آج یار کا کوئی پیغام آیا ہوگا، آج یار کی طرف سے کوئی رسا ملے گا، آج یار کا کوئی پیغام ملے گا۔ آج تک 70 سالہ عبادت کی ہے، یار کا کوئی پیغام نہیں سنا، یار کی کوئی گفتگو نہیں سنے، تڑپ گیا ہوں، آج موسیٰ یار کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ جب قریب موسیٰ آئے، موسیٰ کا چہرہ دیکھا تو چہرہ متغیر ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے۔ فرمایا میرے پیارے امتی، حضرت موسیٰ کے امتی سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے امتی، اللہ نے تیری 70 سالہ عبادت کو اپنی بارگاہ سے رد کر دی ہے، قبول نہیں کی، رد کر دی ہے۔ حضرت گرامی انہیں تو یہ چاہیے تھا جب اس کی عبادت قبول نہ ہوئی تو وہ روتا، ماتم کرتا، پیٹتا۔ حضرت محترم ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا اللہ نے تیری عبادت کو رد کر دیا ہے، اس نے ماتم نہیں کیا، پیٹنا شروع نہیں کیا، پریشان ہونا شروع نہیں کیا، بلکہ ناچنا شروع کیا، بلکہ حکومت شروع کیا، خوشی کے لہرات۔ حضرت موسیٰ فوراً بول اٹھے میرے امتی مجھے تیری سمجھ نہیں آئی اس بات کی، تیری قبول ہوتی تو عبادت خوشی تو تب مناتا، اللہ نے تیری عبادت رد کر دی ہے۔ عرض کرتا ہے موسیٰ میں نے عبادت اس لیے نہ کی تھی کہ وہ قبول کرے یا رد کرے اس کا اختیار ہے، مگر میں نے تو عبادت اس لیے کی تھی یار کی زبان پر میرا نام تو آیا۔ عبادت کو قبول کرنا میں نے تو اس نیت سے نہ کی تھی کہ اللہ قبول کرے، میں نے تو یہ کی تھی اچھوں میں صحیح، بدوں میں صحیح، اس کی فہرست میں نام تو آیا صحیح۔ حضرات گرامی میں بات کر رہا تھا، توجہ طلبات ہے، ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ الرحمن، اسی مجلس کے توسل سے جنت میں جائیں گے، حضور کا پڑوس نصیب ہوگا۔ حضرات گرامی موضوع کی طرف آتا ہوں، آیت مبارک پڑھی تھی وَلَا تَقْتُلُوا مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے ولی دنیا میں حیات ہوتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی حیات ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں جانے کے بعد بھی بتا دیتا ہے، ان کی حسین زندگی دیتا ہے۔ حضرات محترم آقا نبی کریم علیہ السلام سے فرمان ہوا، محبوب فرما دیجئے وَلَا تَقْتُلُوا مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ان میں زندگیوں کا شور نہیں ہے، وہ وقت مختصر ہے۔ حضرات گرامی شہباز خطابت میرے بعد ہوگا، اللہ نبی طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضرات گرامی امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی موت پر بخاری کے اندر ایک جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 180 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، صحابہ بارود کا ہے اور نبراج کی خیر کی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے
ہیں میں نے اپنے بیٹے جابر کو بلایا. حضرات محترم جب جابر کو قریب بلایا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بیٹا صبح جنگ احد کا دن ہے میں نے دنیا سے چلے جانا ہے. حضرات گرامی آج لوگ نبی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں میرے نبی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ارے روشن ذخیر بات ہے میرے نبی کی ذات کی بات کرتے ہو. ارے آپ سنو عبداللہ نے ایک دن پہلے ہی نبی کے سامنے کھڑے ہو کر فرمان کیا وہ قدیم آنے والا ہے وہ سب سے پہلے جنگ احد میں جس کی شہادت ہوگی وہ سیدھا میرا ہوگا وہ جسم میرا ہوگا وہ قلم میرا ہوگا وہ جنگ احد سب سے پہلے نبی پر بڑھے گا کسی اور صحابی کا نہیں ہوگا بلکہ عبداللہ کا ہوگا. عرض کی ابا جان آپ کی وصیت کو قبول کرتا ہوں حکم جاری کیجیے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں بیٹا میری بات سے سن میرے قریب آیا فرماتے ہیں اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم فرما کر کہتے ہیں میرے محبوب کے بعد سب سے پیارا مجھے تو لگتا ہے. حضرات گرامی محبوب کے بعد اسی پرزیر لمحات کے اندر بھی آقا نبی کریم علیہ السلام کو یاد رکھا. یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹا تو مجھے محبوب ہے. عرض کرتے ہیں میرے پیارے بیٹا سب سے پیارا میرے محبوب کے بعد لگتا ہے. حضرات گرامی عرض کی ابا جان اپنی گفتگو کو طوالت پذیر ہے وقت کی قلت ہے جنگ احد کی وقت آ رہا ہے لڑائی کا وقت آ رہا ہے. حضرات گرامی حضرت جابر بن عبداللہ کہ جب صبح جنگ احد ہوئی سب سے پہلے سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کیا وہ حضرت جابر بن عبداللہ تھے انہوں نے جب جام شہادت نوش فرمایا. حضرات گرامی حضرت جابر فرماتے ہیں جنگ احد کے دن کئی شہادتیں ہوئی تھی. ایک قبر کے اندر دو تین کو اتارا گیا جہد کے اندر ڈالا گیا. حضرات گرامی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے والد کو قبر میں اتار دیا جہد میں اتار دیا تو کئی ماہ تک پریشان رہا. اپنے ابو کی علیحدہ قبر بناتا اپنے ابو کی علیحدہ سیپریٹ قبر ہوتی مجھے بڑا مزہ آتا. میں قرآن خوانی کرتا ذہن میں یہ وسوسہ کہ ذہن میں گفتگو آتی